بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. آ رہی آواز؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ان کی اطاعت کرو. آ رہی؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو. اگر پھر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، یعنی یہاں دیکھا تم جھگڑ پڑو، تو اس مسئلے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو یہی صحیح طریقہ ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کبھی اس سے پہلے بھی آیت آئی ہوگی، لیکن میں آج آپ کو خاص طور پر سمجھا رہا ہوں یہ آیت. تو مسلمانوں کا نظام کس طرح چلتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. پھر جو امیر بنایا جاتا ہے تو یہاں جو ہے اولی الامر. اولی الامر سے مراد جو ہمارے حکمران ہیں مسلمانوں کے، وہ اولی الامر منکم فرمایا گیا، تمہارے اندر سے. تو جو مسلمانوں کے سیاسی حکمران ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو دینی پیشوا ہے، ہمارے دین کے علماء ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے. دونوں کے لیے استعمال کیا گیا. دین کے علماء کہاں سے کریں گے بات؟ دین کے علماء بھی وہ جو سیاسی حکمران ہیں، جو والی بن جاتا ہے حکومت کا، تو وہ بھی علماء کی بات ماننا پڑے گا. تو اصل اطاعت تو ہے اللہ رسول کی. اب تم کو یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کرنے کا حق ثابت ہوتے ہیں. تمہارا امیر حکم دے رہا ہے، تم بولے تمہارا حکم صحیح نہیں ہے، سب تم کو رائٹ ہے، بول سکتے ہیں تمہیں جو بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے امیر صاحب، نہیں صاحب ہمارے بڑے کیا بولے چلے گا، ایسا نہیں معلوم ہے نہیں، یہ ہمارے بڑے بولے یہ نہیں ہے. اگر تمہارے درمیان اختلاف، ان تنازع تم، اگر تم جھگڑ پڑو، یہ لفظ ہے. وہ مسئلہ انہوں ایسا بول رہے ہیں، تم بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے، تم بول رہے تو کہاں چیک اپ کریں گے اس کو؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے مراد اللہ کی کتاب کی طرف، رسول سے مراد اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. تو فائنل چیز کیا ہے؟ فائنل کرائٹیریا کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت ہوگی. تو یہ بات اس سے پہلے بھی آگی ہوگی. اب جو تفسیر ابن کثیر 7ویں صدی کی مشہور تفسیر ہے، تو اس سے میں آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. یہ آیت ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس رسول اللہ علیہ وسلم سریۃً واستعمل علیہم رجل من انصار. اللہ کے رسول نے ایک جو ہے سریہ کہتے ہیں جہاد میں جس جماعت کو بھیجتے ہیں اس کو سریہ کہتے ہیں. جہاد کے لیے جماعت کا نام سریہ یاد رکھو، صرف جماعت کا نام نہیں ہو سکتا. فلما خرجوا وجد علیہم فی شیء قال، جب نکلے چلے گئے تو ان کو امیر صاحب کو غصہ آ گیا. فقال لهم الیس قد امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا اللہ کے رسول میری اطاعت کرے، تم حکم دیے نہیں؟ بولے ہاں نا دیے، برابر ہے. اچھا فاجمعوا لی حتما، تم لکڑیاں جمع کرو. تو لکڑیاں جمع کی وہ لوگ. ثم دعا بنار فاضرم، آگ لگاؤ، آگ لگاؤ، اس کو آگ لگائے نا امیر صاحب. ثم قال عزمت علیکم لتدخلنها، میں تم کو حکم دیتا ہوں تم سب کودو آگ کے اندر. فقال لهم شعب منهم انما فررتم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نوجوان اس میں سے بولے
ہمیں آگ سے بچنے کے واسطے تو اللہ کے پاس گئی. اللہ کیا بولے, اگر تم میری بات نہ مانو تو تم کو جہنم کی آگ لگے گی. وہ آگ سے بچنے اللہ کے پاس گئی. اب پھر یہاں دنیا میں آگ مل رہی تو یہ کیسی بات ہے؟ گڑبڑ کرو نہ کو فلا تعجلوا, گڑبڑ نہ کرو, جا اللہ کے پاس جائیں گے, جا آپ کو پوچھیں گے. حتیٰ تلقوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کیا بول رہے ہیں, جا آپ کو پوچھیں گے. فإن امرکم, اگر وہ بولے تو داخل ہو جائیں گے, ہمارا کیا, اللہ کا حکم ماننا ہے. فادخلوا, ان تدخلوا فادخلوا, جب جائیں گے. قال, پھر کیا ہوا اس کے بعد, فرجوا الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سب لوٹے. لوٹنے کے بعد آ کر فاخبروا, جا کے بتایا اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو اللہ نے فرمایا لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا, اگر تم آگ میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ آگ میں رہتے تھے, کبھی تم آگ سے نہیں نکل سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت. انما الطاعۃ فی المعروف, اطاعت کرنا ہے تو جو جائز کام ہے, معروف کا, معروف شریعت جس کا حکم دیتی ہے اسی کے اندر اطاعت کی جائے گی. جب جو بات جو ہے شریعت کے خلاف ہے وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی. جو کام شریعت کے خلاف ہے اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. آگے دوسری حدیث آ رہی ہے, السمع والطاعۃ, سننا اور اطاعت کرنا, اس بات کو مان کر اطاعت کرنا کب تک ہے, فیما احب بکری ہے, چاہے وہ بات تم کو پسند ہو یا نہ ہو. ما لم یؤمر بمعصیۃ, جب تک گناہ کا حکم نہیں دیتا. جو امیر, جو ہمارا عالم ہے, غلط بات کا حکم نہیں دیتا, اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ, جب امیر ہمارا حکم دیتا ہے کسی نافرمانی کا, اس کی بات ہرگز نہیں سنی جائے گی, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اب ہم کو جاننا ضروری ہے کہ جو ہے جب مسئلہ کچھ پیش آتا ہے تو اللہ کیا فرمائے, اللہ کیا فرمائے, یہ جاننا ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے. معلوم ہے یہ امیر تو اللہ کے بنائے سے امیر تھے, معلوم ہے نہیں, سنیں آپ, وَاسْتَعْمَلَ, اللہ کے نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا. تو اللہ کے بولے کہ اگر تم تمہارے اس امیر کی بات مانتے اور آگ میں کودتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے تھے. تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے کھلی ہے, کسی بھی آدمی کے ساتھ جو تمہارا امیر بنایا گیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وہ کتاب اللہ کے مطابق سنت حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. نہ جان کر ہم اطاعت کریں گے تو ہم اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے والے ہوں گے, یاد رکھو. آپ سمجھے نہیں. اور کوئی بھی جو ہے امیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے اس کی بات اندھے دھندے ماننا, ایک بار امیر مانے ہوگا, ایسا نہیں ہے. یہی بہت بڑا خطرہ ہے امت کے لیے, بہت بڑا دھوکہ اس سے ہوا ہے. امت جو ہے اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئی. معلوم ہے کسی آدمی نہیں, پوچھتے جاؤ, تم دیکھتے جاؤ, تم بھی دیکھتے جاؤ ان کا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. امیر کو تو سچی ہو سکتا ہے. ابھی امیر سنے نہیں ہے کیا ہے, اللہ کے رسول بھیجا, امیر ایسا حکم دے رہا ہے. اب آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی حدیث سے کتاب کے اندر ہے, اسی جو ہے تفسیر کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل الناس افقہ من عمر, ایھا الناس, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وکان عمر نہا عن کثرت الاصداق ثم رجع عن ذلك کما قال امام احمد بن حنبل. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے فتویٰ بہت ہو گئی تو بہت زیادہ مہر باندھنے لگے. تو انہوں نے بولے کہ جو ہے کیا تم اتنا زیادہ مہر باندھ رہے ہو, اللہ کے رسول نہیں بندی اتنا مہر, تم اتنا بڑا بڑا مہر باندھ رہے ہو. تو اس کے بعد جو ہے ایک بار جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ مہر باندھے, تمہارا مہر لے کے میں اس میں ڈال دیتا ہوں, بیت المال ڈال دیتا ہوں, یہ بولے بس. تو اس کے بعد جو ہے یہاں وہی واقعے کو الگ الگ انداز سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ثم نزل قال ابن الخطاب لا تغلوا فی مہر النساء, تم بہت حد سے بڑھ رہے ہو, مت کرو ایسا. فقالت امرأۃ, ایک عورت کھڑی ہو گئی, لیس ذلک یا عمر, اے عمر تم کو کیا حق ہے, یا عمر ان اللہ یقول, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 19، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، اور وہ آتے تم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارٍ، اور ایک کو تم ڈھیروں سے مال، قنطار کہتے ہیں بہت بڑا ڈھیر سا مال، تم ڈھیر سا مال بھی دے چکے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے ہرگز کچھ مت لو، دے چکے ہو گیا بس، تم کیسے لے سکتے ہو جب کہ جو ہے تم مل چکے ہیں، تم نے مہر باندھا تھا، ہو گیا پھر اس کو زبردستی کر کو مال لینا کیسی بات ہے؟ تو لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ تم ڈھیر سا مال دے چکے ہو. تو جو ہے اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے یا عمر ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وآتا تم ایدا قنطار من الذهب، تم ڈھیر سا مال دے گے، تم نہیں لے سکتے کرے بول رہے ہیں، تم کیسا روک سکتے ہو؟ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پوچھ رہی عورت، قال عمر رضی اللہ عنہ ان امراۃ خاصمت عمر فخصمتہ، ایک عورت عمر سے جو ہے اختلاف کی، خاصمہ کے معنی خصم کے معنی جھگڑا کی، اور غالب آ گئی عمر پر. تو لکھے ہاں برابر تیری بات صحیح ہے. قال عمر امراۃ اصابت ورجل نخطہ، ایک عورت صحیح رائے دی اور عمر سے غلطی ہو گئی. دیکھ رہے ہیں تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں، امام سے، عمر سے، یعنی امیر سے غلطی ہو سکتی. آپ جو ہے حکومت کے بھی امیر تھے اور دین کے بھی امیر تھے، دونوں تھے نا، ہمیشہ غلطیاں کرے نہیں، بس غلطی ہوئی. مثال پیش کروں میں آپ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایسا ہوا تو فوراً مان لی اور کہا کہ عمر سے غلطی ہوئی، ایک عورت جو ہے صحیح سا پیش کی. یہ ہمیشہ ہمارے نگاہ میں رہے، جس کو امیر بنایا انہیں کیا حکم دے رہا ہے، انہیں صحیح قرآن کی حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. اندھا دھندہ کسی کی پیروی کرنے کی حکم ہم کو نہیں دیا گیا. وہ سنے واقعہ کہ جو جا کے آگ لگانے کے لیے کہے تھے امیر، وہ یہ امیر کیا سن رہے ہیں آپ؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے، سب لوگ جمع تھے، تو اگر میں کوئی غلط کام کروں تم لوگ کیا کرو گے؟ بڑا جلال تھا ان کا، معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کانپتے تھے. پیچھے لوگ آ رہے تھے، پلٹ کے دیکھتے سب بے ہوش گر پڑے، معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، سب کچھ لوگ پیچھے آ رہے تھے، ایک دم پلٹ کر دیکھتے ہی سب پھٹ گر پڑے. یہ ان کا جلال تھا، معلوم ہے. تو اگر میں غلطی کروں تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان بولے ہم تلوار نکلے، ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. بولا کہا کہ الحمدللہ، کہا اللہ کا شکر ہے، اب مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں غلط راستہ اختیار کر سکتا ہوں. مسائل کے اندر کیا بہکنا کا تو کیا کفر ہونا شکر ہونا یہ بات نہیں ہے. مسائل کے اندر جو ہے میری کبھی غلطی ہوتی ہے، لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، بتائیں گے. جو بھی میں اسٹیپ لوں گا وہ انشاءاللہ صحیح رہے گا، یہ ان کا تھا. تو یہی چیز جو ہے عمرہ کے اندر مطلوب. اب اس کے بعد اور پھر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہندوستان کے جو ہے رائے بریلی کے سکھ سید احمد رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تھے وہ. مولانا علی رحمۃ اللہ نے 2 جلدیں لکھی ان کی سوانحات میں، 2 جلدیں، 6 اور 7ویں جلد. جب ایمان کی بہار آئی، یہ ہے کتاب، چھوٹا اس کا اسٹارٹ کیا ہے، 2 بڑی بڑی جلدیں ہیں. میں رکھا تھا، کبھی سنا ہوں گے پتہ نہیں میرا. سید احمد بریلی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے پیدائش سے لے کر ان کی ہجرت تک، اس کے بعد جو ان کا جہاد، ہندوستان میں جہاد کی تحریک چلانے والے وہ اتنے بڑے جو ہے. تو جو ہے ہر ایک کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبدالعزیز ان سے پڑھتے تھے وہ، تو جا کو دے کے پڑھنے بیٹھتے ہی پورے عرفان چلے گئے. کیا بولے استاد کیا کروں؟ آج مسجد میں جا کے آپ جو سبق دیے تھے، مسجد کو جھٹکا جھاڑ کو پڑھنے بیٹھا تو ایک بھی حروف دکھ رہا نہیں مجھے، کیا کروں؟ شاہ عبدالعزیز صاحب تو ہندوستان کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث. تو انہوں نے بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم لدنی وہ عطا فرمائے گا. ان کا یہ مقام ہوا کہ شاہ عبدالعزیز کے استاد بھی ہیں اور ان کے کیا ہیں، مرشد بھی ہیں. تو انہوں بولے کہ اگر میں جو ہے زندہ رہا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. حج کو جا رہے تھے انہوں، میں حج کو جا رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اپنے شاگرد کے ہاتھ پر میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا. یہ دیکھو ان کا مقام اتنا بڑا ہو گیا. بڑے بڑے علماء سب بیعت ہو گئے ان کی.
سب علماء کو بولے دیکھو بھائی اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو تمہاری ذمہ داری تم مجھے بتانا، نہیں بتائیں کل قیامت تمہارا دامن پکڑوں گا میں. یہ دیکھو، تو کوئی بڑے سے بڑا ہمارا آدمی ایسا نہیں تھا جو اپنی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا. سمجھا؟ تو بس ہم لوگوں کو بس یہ دیکھنا ہے کہ جس آدمی کی ہم فالو کر رہے ہیں وہ صحیح رہنمائی کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اگر نہ ہوگا تو ہم خود بھٹکتے چلے جائیں گے. انہیں کیا ان کی غلطیاں کریں تو لے چلے. تو یہی حال جو ہے یہ جو تبلیغ کی طریقہ ہے اس کا یہ حال ہوا. تو وہ کتاب آئی تھی، اس کے بعد اب 20 کتابیں آئیں، ایک نہیں. آپ حیران رہ جائیں گے، 20 کتابیں آئیں، ایک دو نہیں. خالی وہ کون سا تھا سنگین فتنہ، ایک نہیں، اب 25 کتابیں آج پڑے تھا. اب وہ علماء بالکل کھل کر بول رہے ہیں یہ عوام کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ جو لوگ بڑے ہیں نا ان کی غلطی ہیں سب. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہم بولے، انہیں بول رہے میں بھی بول رہا ہوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہوں، ان کو کیا گھٹا رونے ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے یہ تبلیغ کیا ہے، نوح کی کشتی. انہوں بولے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی انہوں کہتے. انہوں کیا کریں گے، وہ سن کچھ بول رہے ہیں. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس میں نہیں وہ ہلاک ہوا. دیکھو کون بولے، انہوں ان کی باتیں چلے. اس کے بعد انہوں مولانا یوسف صاحب کا دور، بہت سارے ان کے جملے ہیں، سب پورے ہیں. اب نئی یہ کتاب ہے دفاع تبلیغ، اس میں سب ہیں. تو یہ بڑے لوگ ہی ایسی غلطیاں کر کو ایسی لائن پر ڈال دی. جہاد، شیخ الہند رحمۃ اللہ، یہ جو ترجمہ کس کا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے. یہ جو ترجمہ ہے قرآن کا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے. اس کو الہامی ترجمہ کہتے ہیں. جہاد کا لفظ جہاں بھی آیا ہے تو جہاد کے ترجمہ کیا کیا انہوں نے، اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے. پورا قرآن اگر دیکھو یہ ترجمہ ہو، کسی جگہ بھی جہاد کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا نہیں. انہوں جہاں بھی جہاد تھا وہ محنت کرنا، وہ کرنا، دین کی محنت آپ چھوڑ جاؤ. ہے لیٹر پوچھا یہ نہیں، وہ مکے میں معنی ایسا تھا، مدینے میں ایسا وقت. یہ تحریف ہے قرآن کی. معلوم ہم کیا سمجھیں ان کو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا اس کے بعد کون تھے تیسرے تھے نا مولانا انعام، ان کو سب کیا معصوم سمجھ لیں ہم. یہ ہماری غلطی ہے. انہوں تو سمجھ لیں، ہم لوگ جو آ رہے میں بول رہے ہیں ان کو ہم نے معصوم سمجھ لیا ہے، اور ان کی وہ غلطیاں ہم جو ہے ہضم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہضم نہیں ہو رہی. یاد رکھو ان کی غلطی بولنا ضروری ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، ہم نے صحابہ کرام جماعتیں بنا کے نکلتے تھے، دین پھیلتا تھا. ہم نے جماعت بنا کر نکلنا چھوڑ دیا. کب جماعت بنا نکلے صحابہ کرام؟ ایک مثال سے ہوا تھا. جماعت بنا نکلے صحابہ کرام نہیں، جہاد کے نکلے صحابہ کرام. معلوم ہے نا صحابہ کرام جہاد کے نکلے تھے. جماعت بنا کب نکلے تھے ایسا ان کی طرح 3 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت نکلے تھے؟ ہرگز نہیں ہے. تو دین کا جو کانسیپٹ جو جماعت پیش کر رہی ہے یہ بالکل جو ہے غلط کانسیپٹ ہے. معلوم ہے کیا، پورے کام کو دعوت کے خلاف چلا رہی، دعوت کے اندر چلا رہی. اسی سے دین آئے گا، اسی سے. اور پورا زور اس پر ہے کہ جہاد کے خلاف. معلوم ہے جہاد کے خلاف ہی پوری باتیں کرتے ہیں لوگ. اب وہ کیا کیا کریں آپ سے حیران رہ جائیں. کون یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں، کہاں جا رہے ہیں 40 دن جانے والے بچے لوگ ہیں، یہ ان کو کیا بھی معلوم نہیں ہے. یہ سب کس کے جملے ہیں؟ ان کے جملے. صحابہ کرام رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، ضرورت پڑے تو روزہ توڑ دیا کرتے تھے. سنو، لیکن نقل حرکت کو نہیں چھوڑا. دیکھو آپ بھی دعوت کے کام میں روزہ توڑ سکتے ہیں. کیا ہے دین ہے کیا ہے. جو حکم مکے میں نہیں آیا اسے میں نہیں مانتا. آپ جواب دے رہے ہو، جس کافر کو دیکھنا ہو اس تبلیغ کو دیکھ لے. یہ ہے تمہارا طارق جمیل. معلوم ہے
یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہوا ہے. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہے. عملاً جہاد کو منسوخ سمجھاتا ہے. جہاد کوئی فریضہ ہی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بات حقر کی فہم ناقص سے بالاتا رہے کہ تبلیغ کے نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات سے دلیل دی جاتی ہے، لیکن عملاً جہاد کے بارے میں یہ رہا کہ جہاد فریضہ ہی نہیں، بس ساری کوشش اس پر چلی گئی معلوم ہے، بلکہ اس کو عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے. جہاد کی بعض وقت مخالفت کی جا رہی ہے. مفتی رشید صاحب تبلیغ والے جہادی آیات کو توڑ موڑ کر تبلیغ پر چسپاں کرتے ہیں. یہ قرآن کی تحریف ہے جو سری کفر ہے معلوم. دیکھو محمد مول پانپوری کیا بول رہے ہیں، ہم لڑنے بڑھنے والے نہیں. نبی فرماتے تھے کہ صحابہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے، دیات بھی رکھتے تھے اپنی حفاظت رکھتے تھے. ڈاکوں کا زمانہ تھا، ورنہ ہمیں ڈیفنس کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے ڈیفنس آسمان میں ہو رہا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ مولانا یوسف صاحب احمد علی لاہوری سے آ کر ملے. مولانا یوسف حضرت جی آ کے ملے، آ کے بولا کہ ایسا کام کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو مولانا احمد علی سے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دین کے دوسرے لوگوں کا فنانا ضروری ہے تو یہ تمہاری گمراہی کا پہلا قدم ہے. تمہیں چاہتے کہ تمہاری تحریک پھیلے، دوسرے دین کی شعبے نہ پھیلیں، یہ تمہاری تحریک کا پہلا جو ہے گمراہی قدم. اس طرح احمد اللاہوری فرماتے ہیں جب کسی جماعت کا یہ خیال ہو جائے جو ہم کریں وہی دین ہے، باقی دین کا کام نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس جماعت کا تنزل شروع ہو گیا. یہ دین ہے، اس کے ساتھ کیا دین ہے. یہاں تو دین سمجھ میں آتا ہے، یہاں چاہے تو دین سیکھتا ہے، یہ تو نہیں سیکھتا ہے کہ نہیں. دیکھو مولانا سرفراز خان صفدر بہت ساری کتابیں لکھیں معلوم ہے نے، پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے. تقلید پر، اس پر یہ سب مسائل ہیں تھے. کیا ہے رفع دین ہے، یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ان کی ہمارے پاس بھی ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں، بہت ڈیٹیل ہے، عوام کیا سمجھ سکتے نہیں. تو وہ لکھنا. یہ تاریخ جمیل کا بیان سنے گا تو یہ شخص باطل فرقوں کا ایجنٹ ہے. مولانا ظفر علی خان صاحب کوئی حاجی عبداللہ کو پوچھا کہ جماعت سے پہلے وہ اس ناسور تاریخ جمیل کو نکال دے جو ایک نیا اسلام پیش کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں کھل کر ایسے کیوں کرتے ہیں ان کی طرف سے؟ اس کے اندر صحیح ہے بولتے گئے انہوں جو لوگ بولتے گئے انہوں کرتے گئے وہ بھی پورا صحیح بولنا تھا، صحیح نہیں بولے سب علم رکھنے والے پوری نہیں علم رکھنے والے بولتے گئے صاحب. یہ علم رکھنے والے بولیں تاریخ جمیل کو کیا ہے بولتے گئے تو نکو بولو ایسا بولو نکو تو اور بولتے گئے چھوڑ رکھتے ہیں. سمجھے آپ؟ وہ دماغ جو ایسا بنے تو کیا کرتے ہیں تم پٹی ایسی پڑے ہیں کہ دین کا تو دعوت دوسرا کیا بھی نہیں. دیکھو اچھا انہوں بول رہے ہیں نا بات ٹھیک صحیح ہے تمہارا سمجھ سے میں تمہارا سوال سمجھ گیا. ہاں تمہیں ہر چیز کو ایک گرین رہنے لگا ہر چیز گرین نظر تم نا تمہیں کیا دین کیا ہے دعوت دعوت کے سوا کیا بھی نہیں سمجھو. دعوت 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 اس کے سوا کیا بھی نہیں. یہ بہت بڑی غلطی. دین کا ایک شعبہ دعوت ضرور ہے، دین کا علم بھی ہے، دین کا تزکیہ بھی ہے، سب ہے نہیں. سب کو نگلیکٹ کر دیا تم نے ہے بہت. دین کا ایک شعبہ دعوت ضرور ہے لیکن اس کو ہی کیا. اور پھر جو جہاد کے لیے تھا مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے کہ جو ہے قادیانی لوگ ان کو پیٹ لگیں، قادیانی کی جو ہے میرے پھندے لگ گئے اس لیے میں جو ہے قادیانی لوگ ان کے ہیں یہاں سناتا ہوں کاغذوں ہو گئی بہت یہ کاغذوں میں آ گیا بھی نہیں آیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. ارے بولے کیسا نہیں بولے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ بولے سے ہے نا یہاں سنو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولے ان کے انہوں بولے شبیر احمد تھانوی ان کے بھانجے بولے سے کیا ہے سب.
یہ گڑبڑیاں جاہلوں نے نہیں پتہ کی بلکہ بانی جماعت کی. یاد رکھ. اب وقت آ چکا ہے, دودھ کا دودھ پانی پانی الگ کر رہے گا, معلوم. پہلے چلا تم کیا بھی چلاؤ, اب نہیں ہونے والی بات. جو علماء اب تک بیٹھے ہوئے تھے اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گے. کون نہیں جانتا تبلیغی جماعت کے نام پر ایک فتنہ دین میں برپا کیا گیا ہے. بانی جماعت مولانا اسمت کو الہام و کشف پر نبی بنا لیا گیا, معلوم ہے, الہامی نبی ہے نا. جس نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے گا معلوم ہوگا کہ یہ جو غلطیاں ہیں کون کر رہی ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا صاحب, مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام الحسن صاحب, یہ ان کی غلطیاں ہیں, عوام کی نہیں. بیچارے ان کو بھلا چھوڑ ہوگا بس, طارق جمیل ان کا شاگرد ہے انہیں. اب تو کفریات بکی جا رہی ہیں, معلوم ہے, کفریات. مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں مسلح جہاد کے بارے میں قرآن میں جو ارشادات ہیں انہیں توڑ موڑ کر تبلیغی جماعت پر چسپا کر رہے ہیں. یہ تحریف ہے جو سری کفر ہے, یاد رکھو. مولانا قاضی عبدالسلام اپنی کتاب میں سامان ایسا بن رہا ہے کہ تبلیغ کے معمولات کو علمی شاعر کے خود ایک دین کا مقام لے رہے ہیں. دین کی تبلیغ نہیں, تبلیغ کا دین بن رہا ہے, دین تبلیغ پھیلا جا رہا ہے. دیکھ رہے اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے ہزار لوگ آئے, اتنے لاکھ لوگ آئے, ارے کیا ہے. یہ تحریک طریقت بہت بڑے درجے کی ریاضت ہے. صفحہ نمبر ملفوظات ان کی لکھ لو, 68 پیج پر لکھے. کون؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ تحریک اپنے بہت بڑے درجے کی ریاضت ہے. افسوس کے لوگ اسی کو نہیں سمجھے. دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ثواب ملنے والا ہے, جہاد سے بڑھ کر ثواب ملے گا اس کے اندر. ہے وہ کہا جہاد سے بڑھ کر ثواب ملنے والا ہے اس میں. اگر تم جماعت میں نکلے تو معلوم ہے کروڑوں زیادہ, جو 1 کروڑ نہیں کروڑوں زیادہ ثواب ملنے والا ہے. اب آگے چلیے کیا فرما رہے ہیں. ہمارے طریقے میں دین کے واسطے جماعتوں کے چلنے گھر گھر سے دور نکلنے کی بہت اہمیت ہے. اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول سے جدا ہو کر نئے ماحول میں, دینی ماحول میں چلا جاتا ہے. اور طرح طرح کی کیوں افضل بتا رہے ہیں, انہوں طرح طرح کی مشقتیں پیش آتی ہیں, در در پھرنے سے ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص طور پر اس کی متوجہ ہوتی ہے. دیکھو بتا رہا جا رہا ہے جہاد کا ثواب اور ریاضت بلکہ اس سے افضل ہونے میں ہوتا ہے. یہ ہجرت کر رہا ہے, نصرت مل رہی ہے اس کو. دیکھو سب اسلامی جو ٹرمینالوجی سب بگاڑ دیا انہوں نے. یہاں سے ہو گئے تو ہجرت ہوگی, انہوں کرے تو نصرت ہوگی. کیا ہے سب اسلامی اصطلاحات, اسلام کی ٹرمز کو حلیہ بگاڑ دیا. اس کے مفہوم کو کھلواڑ بنا کر جو ہے پیش کر رہا ہے. بس ہم کو دکھانا ہے. یہ گڑبڑ جاہلوں نے نہیں پیدا کی بلکہ یہ ان کے تمام تینوں نے پیدا کی. یہ تبلیغ کشتی نوح ہے جو یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے جس میں سوار ہو گیا محفوظ ہو گیا. پیج نمبر 37 جاؤ. اب کیا کرتے ہیں جو سوار نہیں ہوا وہ کہاں جائے, ان کا کیا اثر ہوگا بتاؤ. اس کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا. بعض علم سمجھتے ہیں کشتینوں کا لفظ بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا, نہیں ہے. کشتینوں کا لفظ یہ مولانا الیاس کا جملہ ہے, معلوم ہے. دیکھ رہے ہیں کیسی اندر سی گمراہیاں اندر سے جڑ پکڑی ہوئی ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں, یہ تحریک دوسرے اعمال کے جیسے حضور کو دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے. حضور کو دوسری مخلوقات فضیلت ہے کہ نہیں, کتنی فضیلت, اس طرح یہ عمل کو دوسرے بارے میں اتنی فضیلت ہے. تو اب تمہیں پوری کام دعوت کی لگا کرنا, دوسرا کیا نہیں کرنے کی. اللہ کی ذات اور دین ہم پل لائیں گے. دیکھو کیا پیج نمبر 89, اللہ کی ذات اور دین ہم پل لائیں گے. تھے کیا اب تک مسلمان اس وقت قائم تھے کہ خدا کا کوئی ہم پلہ نہیں, لیس کمثلہ شیء قرآن کی آیت ہے. لیکن مولانا صاحب کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ کچھ اور ہی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ خود فرمائیں کیا ہے, امت کو کیا تعلیم دے گئے انہوں. قرآن شریف پڑھنا فرض نہیں بلکہ اپنی قرآن شریف بنانا فرض ہے. کیسا پڑھیں گا, کیسا معلوم ہوگا, بولو نہیں پڑھے بغیر. قرآن شریف پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن اس پہ عمل کرنا فرض ہے. کیسا عمل کریں گے بغیر پڑھے, بولو. ہاں پڑھے تو عمل کریں گے.
تو یہ تبلیغ درس قرآن دے انہوں کو، جو قرآن پڑھو انہوں کو، وہ نہ کو، یہ نہ کو، کہاں ہے درس قرآن جائیں بند کرو، وہ چل رہا ہے. یہ سارے الہامات کیا خدا کے ہیں، خدا ہی رحمان ہیں کہ شیطانی ہی؟ دیکھو ذرا تم سوچو کر بول. بسا اوقات بہت بڑے بزرگ تھے سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں فرما رہے ہیں میرے قلب میں ایک خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے آ کر، میں سمجھتا ہوں لیکن میں اسے چیک اپ کرتا ہوں قرآن سے حدیث سے، اگر اس کے مطابق ہے تو لیتا ہوں، نہیں تو پھینک دیتا ہوں. تینوں کیا کیے؟ سب چیزیں چلائے اپنے غلط. کتاب و سنت سے جو بھی کیا جائے گا یا کہا جائے گا، چاہے کتنا عظیم بزرگ ہو، اللہ والا ہو، وہ رد کر دیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. معلوم ہے؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سب جملے ہیں، یہ جو ہے یہی حال مولانا یوسف کا بھی. بعض لوگ اتنے متاثر ہو گئے ان کے، ارے ایسے ہیں ویسے ہیں. تو حدیث میں کیا ہے؟ حب کچھ ہے یعمی و یسمی، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا و بہرا کر دیتی. آپ میری محبت میں آ گئے تو میری سب بری اچھی دکھنے لگتا ہے آپ کو، تو جو لوگ کام میں لگے اور ان کی محبت بولے کہ بہت اچھا کام کرنے سمجھ کے کرے، تو ساری برائیاں اچھے دکھنے لگی ان لوگوں کی. نہیں بولے بولتے نا تمہیں سوال یہاں، اب تم میرے چاہنے والے بنے، کیا تھی بھی میں غلط کر رہا تو انہیلو جی ہاں کرتے ہیں، انہیلو سے نہیں کرتا، ایسے نہیں بولنے بات میں نے، ایسا نہیں ہے. میری غلطی بولنا یہی میرے لیے بھلائی ہے، مطلب تمہارے لیے بھلائی اسی کے اندر ہے. انہوں کی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی نہیں صاحب، وہ ڈفرینٹ چلے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب تجلی کا رسالہ آتا تھا دیوبند سے، ہم پڑھتے تھے. کب سے منگاتے تھے وہ سر؟ کب سے منگا رہے تھے یاد ہے نہیں؟ تجلی، ہاں میٹرک سے منگا رہے تھے. تجلی انہوں جو ہے عامر عثمانی صاحب تھے دیوبند کے فاضل، انہوں دیوبند میں بیٹھ کے لکھتے تھے، انہوں سب کے دھجیاں اڑاتے تھے. خاص طور پر تبلیغی جماعت کے مولانا اس زمانہ ان کا تھا منظور صاحب. ایسی چیزیں لکھیں، ایک جمع کیا دین والے اللہ والے عالم ہیں، بول کو کوئی اندھا آیا، حضرت دعا کرو، کیسے چلا دیا ہے نہیں دیا، چلے جا کھڑا کرو. یہ کوئی انسانیت ہے کہ تمہیں بولو، ارے سے چلا دیا نہیں چلا، دھکا لو اس کو. ایک آدمی آپ دیندار ہیں آئی کر کے آ رہا ہے بھائی دعا کرانے کے آ رہا ہے، تو آپ جو ہے ایسا کرتے ہیں. تو ایک نہیں ایسی، جب مجھے یہ یاد رہی سے بول رہا ہوں کب کے زمانے کی بات، میٹرک کا زمانہ کب ہے بولو، 68 کا زمانہ ہے، اس کی بات یاد رہی مجھے. تو کچھ بھی نہیں، دین کیا ہے وہ، کب انہوں نے اپنے تبلیغ کو دین سمجھ لیا اور ساری چیزوں کو نکال کر پھینک دیا. معلوم ہر رت و یابس کی گنجائش پیدا ہو گئی، معلوم ہے، ہر غلط بات دین میں داخل کر لی گئی. حقیقت جو ہے اس طرح یہ ہو گئی. جس حکیم علمت کی تعلیم سنو، مولانا صاحب تو آسمان پر پہنچے ہیں، اس لیے ان کو کوئی فتویٰ گتوا عمل نہیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. وہ لکھا دفاع تبلیغ. قادیانی میرے کام میں لپیٹ پڑے ہیں. بانی تبلیغ مولانا رحمۃ اللہ علیہ. آج کل تبلیغ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑے ہیں. کون بول رہی ہیں؟ مولانا یس رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہمیں نہیں بولے، ہم نے کیا معلوم کون قادیانی ہے. ہاں آج کل تبلیغ میں خرابیاں کون بول رہی ہیں؟ مولانا طلحہ صاحب بول رہی ہیں، زندہ ہیں، پوچھو. یہودی کہاوت ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو جھوٹ کہ جھوٹ سچ معلوم ہونے لگے. بس یہ ساری غلط باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں اور کرا کے جو ہے تبلیغ جماعت جس سے بظاہر مسجد میں ایک نمازی بڑھ جاتا ہے، لیکن باقی کتنے مسلمانوں کا اعتقاد بگڑ جاتا ہے. دیکھو تو اعتقاد بگڑ گیا کہ نہیں تبلیغ میں. یہ دین جو تحریف والا دین ہے، یہ دین جو غلو والا دین ہے، یاد رکھو یہ اصلی دین نہیں ہے. آخرت میں نجات عقائد پر ہوگی، اعمال پر نہ ہوگی، یاد رکھو.
بہت کام کرے. کیا کرنا ہے کام کرے تمہارا عقیدہ برابر نہیں. ہلو عبدالرحیم شاہ صاحب نے جلسے میں اکابر علماء کی موجودہ مجمع بربلا اس حقیقت کا اعتراف کر دیا کہ تبلیغی جماعت کوئی اصلاحی جماعت نہیں ہے, وہ ایک نیا دین بنائی ہوئی ہے. سمجھے آپ؟ تبلیغ کے لوگ مخالفین کو مسلمان نہیں سمجھتے. تبلیغ کے جو ہے مرکز پر ایمان لانا اب چھٹا رکن بن گیا ہے. میں حیران ہوں, میں کیا کروں کیا نہ کروں. پتہ نہیں کب تبلیغی جماعت کا مرکز جو ہے جماعت داخل ہو گیا ہے. دیکھو شاہ عبدالرحیم صاحب تبلیغ میں تھے, 5-6 سال مسلسل مولانا مسکی کی طرف توجہ دلاتا رہا, اور میں یہ عرض کیا کہ حضرت آپ نے توجہ نہیں کی تو علماء کرام خاموش نہیں بیٹھیں گے, اور ضرورت جس کے نتیجے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا حالات ہوں گے. بالآخر جب میں نے کوئی خط نہ دکھا, میں نے استخارہ کیا, اللہ سے خوب دعائیں کی, مجھے شرع صدر ہو گیا, تو میں تبلیغی جماعت کی موجودگی میں ان کی کمزوریوں کو توجہ کر دیا. یہ کمزوریاں ہیں جو سم قاتل ہیں, قتل کرنے والا زہر ہیں جماعت کے لیے. برابر سے توجہ دلائیں گے لیکن چھوڑتے ہیں کہیں نو. مولانا محمد فاروق اترانوی الکلام البلیغ یہ کتاب ہے, اور دوسری کتاب ہے مروجہ تبلیغ کے بارے میں فتویٰ. تو یہ دین کا سب سے بڑا فتنہ ہے, لیکن فتویٰ ہے, دیکھو وہ سب انٹرنیٹ پر یہ سب چیزیں. کچھ لوگوں کو بہت چپتا ہوگا, تو یہ حقیقت دل دماغ کھلا رکھ کے بات کو سمجھو. سمجھے آپ؟ سنگین فتنہ کتاب ہے, اس کے بھی حوالے دیے انہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, قرآن کیا بول رہا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا فرماتے علماء دین عشت کے جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. قرآن میں ہے آپ اے کافرو, قل یا الکافرون, کیا بولو ترجمہ بولو, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, ہے کہ نہیں؟ کافروں کافر مت کہو بول رہا ہوں. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, کون سا ترجمہ لے ہوتے ہیں. انہوں کیا بول رہے ہیں, انہوں یہ کافر کو کافر نہیں بولنا چاہیے تھے. کیا بولنا کافر کو, مسلمان بولنا. قرآن میں کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں, آیت نمبر 101 سورہ نساء کی. ہمارا دشمن ہمارا صرف نفس اور شیطان ہے, اور کوئی دشمن ہمارا نہیں ہے. قرآن کے خلاف ہو. قرآن میں کافروں کی دلی خواہش ہے کہ تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ, تم پر حملہ کریں گے. قرآن کا مخالف کیا کرا ہے, ہتھیار سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا خیال دل سے نکال دو. قرآن کے خلاف. قرآن میں وضربوہم فوق الاعناق, ان کی گردنوں کو مارو. قرآن میں وضربوہم فوق الاعناق, یہ قرآن کا مطلب کہتا ہے کافروں کو مارنے سے بیچارے جہنم میں جائیں گے. کہیں مارتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اللہ کے خلاف بول رہے ہیں. یہ کافر تم سے لڑے تم قتل کر ڈالو, کافروں کی سزا ہے. قرآن کا مخالف کہتا ہے کہ یہ کافر تم سے لڑے تو تم کلمہ والی گولی سے علاج کرو ان کا, وہ بھی جنت میں جائیں گے. قرآن میں ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. تو قرآن کا مخالف کرتا ہے یہ کافر جو جہنم میں جائے گا اس سے اللہ کے پوچھ ہونے لگی. یہ دیکھو, اے نبی کافر اور منافق کریں گے تم وغلظ علیہم, ان سے جہاد کرو, ان سے جو ہے تم سختی سے پیش آؤ. قرآن کا مجھ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کبھی جو ہے سختی نہیں کیے. کیا سمجھ لیتے, پورا قرآن کی مخالفت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ والذین آمنوا, محمد اور جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں. ہمارے نبی کی محنت سے کافر ایک بڑے نرم دل بن گئے تھے. ہمارے نبی کی محنت سے صحابہ کافروں پر نرم دل بن گئے تھے. صحابہ کافر نرم دل تھے. کہتے ہیں کیا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کا ادھر بولو کتب علیکم القصاص, تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی بدلہ لینے والے نہیں تھے. قرآن میں اے نبی آپ لڑیں,
جاہد الکفار اللہ تعالیٰ پر آپ اللہ کے راہ میں لڑے تو کہتے ہیں ہمارے نبی لڑنے بھڑنے والے نہیں تھے. قرآن کہتا ہے کہ بہت سے نبی لڑے اللہ کے راہ میں. یہ کہتے ہیں کہ لڑنا بھڑنا نبیوں کا کام نہیں ہوتا. دیکھا پورے قرآن کی مخالفت کے سوا کیا ہے بتاؤ. دیوبند کے اور ایک عالم ہے, ان کا بیان آیا ہے تبلیغ کا اصلی چہرہ, کتاب نہیں ان کا پورا بیان ہے, 30 منٹ کا کچھ بیان ہے. تو وہ بولے کہ جب تک پورا میں میٹر نہیں رکھتا جا کے دیوبند کے ناظم کو ملے. دیوبند کے اب جو ہے نا مفتی ابوالقاسم نعمانی کیا بولتے تھے بولو اس کے بارے میں بولو. یہ عوام کے نہیں, یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب, یہ ان کے بیانات تھے. میں کیا بولتے ہیں بولو تم بس چپ بیٹھو نا, کیا کچھ بول سکے نہیں انہوں, کیا بولیں گے انہیں بیچارے. نہیں میں ان کے نہیں بول رہا ہوں, یہ دیکھو ان کے ملفوظات ہیں, ان کے مکتوبات ہیں, اس کے انہوں لکھے سو خطہ ہیں, انہوں بولے سے بیانات ہیں. دیکھو میں کیا بولتے ہیں بولو تم بیٹھ فرنڈ چپ, کیا بولیں گے بیچارے. میں انہوں بولے کہ میں جب تک چپ نہیں بیٹھوں گا پوری دنیا میں بتاؤں گا یہ لوگ کس طرح قرآن کی حدیث کے خلاف لوگ ہیں. تو اس لیے آپ لوگ جو کھلے ذہن والے ہیں یا اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق دیا ہے تو ذرا بھی تمہارے اندر اس کے لیے کچھ بھی نرمی رہی تو پھر تم گمراہ ہو جائیں. یاد رکھو یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس کے واسطے میں نے خط لکھا ہے. کہاں ہے خط میرا؟ نہیں کل آج گئے, آج ملا وہ کسی اس کتاب میں رہ گیا خط, وہ قرآن میں رہ گیا. تو میں نے جو ہے ہمارے ان کو سجاد نعمانی صاحب کو خط لکھا ہوں میں کہ جو ہے کسی اور کتاب میں رہ گیا خط. آج کا جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے اور ایک گلوبل فتنہ ہے. ارے گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک پھر کر رہے ہیں کام. تمہیں آج بیٹھ کو میں اتنے بولوں گا 100 لوگوں کو, اس میں کتنے لوگوں کا یقین کرتے مجھے بھی نہیں معلوم. اور کتنے لوگوں کا دل کھلا ہوا ہے بات کو اندر اتار لے رہے معلوم نہیں مجھے. وہ تو گلی گلی گاؤں گاؤں جا کے فلاں منٹ پہ تبلیغ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کر رہے ہیں انہوں. تو یہ گلوبل فتنہ یاد رکھو. آج کا گلوبل فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلی صدی سے لے کے اتنا بڑا فتنہ کون سا بنے تھا, وہ سب لوکلائز تھے. اب خلق قرآن کا فتنہ کہاں تھا صاحب؟ ہندوستان میں تھا. کہاں تھا اتنا جو کہاں حکومت تھی اس کی بغداد میں, خلیفہ مامون کی حکومت تھی, اتنے جگہ تھا وہ کیا پوری دنیا میں. بعد میں مشہور ہوا ایسا ہوا وہ ہوا یہ ہوا کرو, لیکن اتنا لوکلائز تھا وہ. تو بہت سے فتنے جتنے میرے لوکلائز رہے. یہ فتنہ جو ہے گلوبل فتنہ ہے. اور چونکہ دین کو جو ہے بالکل توڑ موڑ کے پیش کریں لوگ, ہے وہ قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, ہاں علماء کے خلاف, خانقاہوں کے خلاف سب. یہ ان کے ہمارے خانقاہ کے خلاف کو ہم بولے کرو نہیں, ہم نے کیا بھی نہیں تھا, بالکل معلوم ہی نہیں ہم نے کیا جب کر لے جاؤ آتی جاتی. ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم وہ پہلے کتاب دیے تھے وہ شاہراہ تبلیغ کر. تو وہ جو حضرت تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے انہوں لکھنے والے, انہوں سمجھا کو الگ ہوئے جماعت سے, معلوم کتاب ہے وہ. اس کے بعد جو ہے محمد فاروق, مولانا فاروق جو ہے اترانوی جو ہیں الکلام البلیغ جو لکھے ہیں, تو حضرت یہ بول کر دیے کہ یہ ایسے بڑے عالم تھے, مولانا وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ تھے. ان کا علم جو ہے مولانا بلیاوی صاحب تھے بہت بڑے دیوبند کے, ان کے ہم پایا ان کا علم ہے, ہم پلہ علم ہے ان کا. کوئی آج تک توڑ نہیں سکا ان کی دلیلوں کو. بولا میں کیا چپ ذرا پڑے, ہم نے کیا ضرورت ہمیں کہا. بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے پورا فتنہ بہت پہلے سے لوگ جو بولنے والے بولتے رہے. مولانا محمد فاروق اترانوی بھی جو ہے بہت بڑی کتاب لکھی اور پوری طرح فل جائزہ لیا ان کا. انہوں جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ کہ قادیانی میرے مجھے لپٹ گئے. تو قادیانی کا اصل مشن کیا ہے؟ لوگوں کے اندر جہاد کی نکال دینا. تو یہ آج جو ہے دین کو توڑ موڑ کر جو پیش کیا جا رہا ہے, دین اتنا ہی سمجھ لیا لوگوں نے
سنو ذرا. حکیم الامت نے فرمایا آج کل جو اکثر جاہل، یہ جاہل کل جاہل ہیں، بلا تحقیق باس کہتے رہتے ہیں، معلوم ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا کچھ قادری میرے کام میں لپٹ گئے. دیکھ رہے ہیں. تو مولانا شبیر علی تھانوی ان کے جو ہے خانقاہ کے، حضرت تھانوی کی خانقاہ کے جو ہے متمم تھے. تو فرماتے سنو، ابا کے وصال کے بعد، ابا یعنی حضرت تھانوی، ان کو ابا کہتے تھے، ابا کے وصال چند عرصے کے بعد مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون آئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا، بھائی شبیر غضب ہو گیا، کیا ہے؟ کہا میں نے کہا خیر تو ہے بھائی، کیا مولانا خیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے مولوی الیاس نے لگا رکھا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے فرمایا مولوی الیاس تم لگا رہے ہو عوام کو اس کام میں، مگر خطرہ ہے کہیں اس میں اہل زیغ و ضلال شامل ہو جائیں گے. تو وہ حضرت کی بات صادق آ گئی. کچھ قادیانی میرے کام میں لپٹ گئے ہیں. میں نے کہا کہ مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی ہے، اب انگارہ کون ہگے گا؟ تم نے آگ کھائی، انگارہ ہگو. کون کہہ رہی ہے؟ مولوی شبیر کہہ رہی ہیں. قادیانی مشن امت مسلمہ کو درس قرآن سے روکنا، علماء سے روکنا، جہاد بالسیف سے روکنا. غلام محمد قادیانی اپنے ایک آقا انگریز کو لکھ رہا ہے اپنی فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے، میں نے مسلمانوں کو جہاد بالسیف سے روکنے کے لیے قرآن حدیث میں تعویلیں کر کے اتنا لکھا ہے، اتنا پھیلایا ہے. اگر ان کتابوں کو جب 50 الماریاں کتابیں میں نے پھیلائی، آج کس طرح قادیانی کتابیں مسلمانوں کو شربت میں پلائی گئی ہیں بتاؤ. آج ہی فضائل اعمال روز پڑھتا ہوں میں، فضائل اعمال قتال کا لفظ ہے، قتال کہتے ہیں انہوں نے جہاد کا لفظ ترجمہ کیا، قاتل فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام میں جہاد کرو. قتال کرو کیا ہے؟ قتل کرو، قتال کا لفظ ہے، لڑو کی جگہ انہوں نے آہستہ اس کو چینج کر دیا. فضائل اعمال کے اندر ہے. مولانا حافظ صاحب فرماتے ہیں خدا را امت مسلم پر رحم کھائیے، ان کو غیر علانیہ قادیانیہ بنائیے. یہ دنیا میں تو اپنی مسلمان سمجھیں، اور کل مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کس کی لائن میں ٹھہریں گے؟ سب قادیانی کی لائن میں ٹھہرے رہیں گے. یاد رکھو یہ سب تبلیغ. کتنے لاکھ آتے کہ نہیں؟ 50 لاکھ آئے تھے وہاں بھوپال میں، معلوم ہے. یہ کل قیامت کے دن قادیانیوں کے ایجنٹ منکر جہاد مرزا غلام محمد قادیانی کے سامنے ٹھہریں گے لوگ. یاد رکھو، کوئی معمولی عالم نہیں بول رہی. اور انور شریف کی فرماتے تاریخ اسلام کا جس قدر بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، اسلام میں 14 سال کے اندر جس قدر بھی فتنے پیدا ہوئے، قادیانی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو قادیانی کام کون کر رہے ہیں؟ تبلیغ جماعت کر رہے ہیں. قادیانی کا نام نہیں ہے، قادیانی کا کام چلا ہوا. اچھی طرح سمجھو آپ لوگ، اتنی مشکل سے آتے ہو، دوسرے گاؤں سے آتے ہو آپ لوگ. میں جو ہے کل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول دیکھنے کے لیے کنز المال کی اتنی چھان ماتا، پھر خیال آ کے جو ہے مجھے تفسیر میں دیکھنا چاہیے. کل تفسیر میں یہ مل گیا. ہلو، یہ سب باتیں معمولی لوزلی باتیں نہیں، بالکل آتھینٹک باتیں. آپ سنیں، آپ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں اتنی آتھینٹک باتیں ہیں. کیا بات؟ مفتی شفیع صاحب جن کی تفسیر ہے جو ہم پروز پڑھتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبان اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور بزرگوں کو خدا بنا لیا ہے. علماء اور عابدوں کو معبود بنانے کا الزام ان پر کیا گیا ہے. ان کو ہمیں کسی عالم کو بولتے تھے کیا نا ہمارے رب ان بولتے تھے، نہیں بولتے تھے، لیکن گپ چپ ان کی بات مانتے تھے. جو بات انہوں بولے مانتے تھے. تو اب یہ ہم لوگ کیا کہیں، ہمارے بڑے بولے اس بات، ہمارے بڑے بولتے ہیں ہے کیا نہیں؟ تو کوئی مزاج بولی سر ان کو رب کا نہ بولے کہ لفظ استعمال کر کے رب کا نہیں استعمال کر، لیکن ان کی ہر بات کو مانتے گئے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعتاً جو خالص اللہ کا حق ہے ان کے حوالے کر دیا، ہر حال میں ان کی پیروی کرنے لگے. تو میں آج آپ کو کیا سمجھایا ہوں، کسی امیر کی اطاعت اس وقت نہیں کی جائے گی جب تک معلوم ہوگا کہ قرآن حدیث کے مطابق بول رہے ہیں کہ نہیں. دیکھو یہ قرآن حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، لات مارنے کی جو ساری بات مجھے چھوڑنا پڑے گا مجھے کبھی اطاعت نہیں کی جائے گی. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑنا پڑا معلوم ہے نہیں ایک عورت کے کہنے سے. کیا بول کے چھوڑے؟ ایک عمر جو ہے غلطی کیا، ایک عورت صحیح بول رہی، صاف صاف بولے. اگرچہ ان کا قول اللہ رسول کے خلاف کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کسی کی ایسی اطاعت کرنا اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت نہ چھوڑنا جیسے کسی کو معبود بنانا ہے، یہ کفر ہے. کون بول رہے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب بول رہے ہیں. تو یہ جماعت پوری طرح کفر میں مبتلا ہو گئی. دیکھو سمجھ کی نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں، ابھی ہے بہت کچھ ہے، بولتا ہوں تھوڑا. تو پرسوں میں سنایا تھا کہ جو ہے جب فتنہ آتا ہے، فتنے تمہارے دل پر پیش ہوتے ہیں، تمہارا دل فتنے کو قبول کر لیا تو تمہارا دل اوندا ہو جائے گا. معلوم کچھ بھی حق نہیں جائے گا، اوندا فتنہ ہے وہ. تو ان لوگوں کے دل اوندے ہو چکے ہیں. مجخین دل دو قسم کے بنتے ہیں، ایک دل صاف چمکدار ہے حق کو قبول کرنے والا ہے، ایک دل اوندا ہو چکا ہے، وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، اوندا ہو چکا ہے، اس میں حق نہیں گھسے گا. حق نہیں گھستا ہے ان کے دل میں. معلوم ہے کیا سمجھتا سمجھتا کہ نہیں تھا. ارے یہ وہ ان کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں، یہ خبر پستوں کو کیا نہیں سمجھتا. جب تعجب کیا آپ لوگوں نے کیا خبروں کو، اچھا ایک دن کہتے غسالہ غسل کر رہے ہیں خبر کو، ایک دن سندل کر رہا ہے، پہلے دھویا، اس کا یہ کر رہا ہے، سندل چڑھا رہا ہے، تو عرس کر رہا ہے، اس کا زیارت کر رہا ہے. کون ہے وہ؟ بڑے بڑے حضرت علامہ مولانا سب ہیں کہ نہیں؟ اتنا سمجھتا نہیں کہ بولیں گے فتنے کو قبض کر جذب کر لیا ہے اس کے دل نے. اشربو فتنہ پلایا گیا ہے غیر مقلدین. دیکھو نماز جو ہے مکہ میں پہلے تو کہاں مکہ مدینہ گئے تو مان ہوتا تھا، اب کیا نہیں بٹن دباؤ مکہ کی نماز مدینہ کی نماز دیکھ لو. وہاں بی رکعت پڑھی ہیں. انہوں کیا کرتا ہے بیٹا ایک دم بچے کیا کروں پریشان ہوتے ہیں وہاں سے. نہیں جی وہ امام بدلتا کہتے، امام بدلتا کیا ہوا امام بدلا تو نماز کتنی بھی رہے، کم وقت کیا بول رہے تو پھر کیا. نہیں ہمارا چلے گا، ان کا چلتا کہتے ہیں. لوگ ہاتھ کرنے سے دیکھو کتنے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہوتے کتنے ہونے چاہیے. دیکھو ذرا دیکھو ابھی غور کرو تو 99% لوگوں کے ہاتھ نہیں چاہیے، ناف کے اوپر ناف کے سینے پر ہاتھ ڈالنے کتنے ملیں گے بتاؤ مجھے. تو کی قبول نہیں کرنے، بولو قبول کر رہے ہیں نا. ارے ہم نے چیلنج دیا ان کو، ابھی بھی چیلنج ہے ہمارا. آؤ یہ کیا ڈر سے اتفاق نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے. اجماع کو ماننا فرض ہے، اجماع کو ماننا فرض ہے. سنو اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی جبکہ اس پر حقیقت کھل چکی اور یتبی غیر سبیل المومنین اور سارے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دوسرا راستہ اختیار کرے. سارے ایمان والوں کا راستہ کون سا؟ اجماع. وہ یتبی غیر سبیل المومنین سارے مسلمانوں کا دوسرا راستہ اختیار کرے، ہم اسی کے حوالے کر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اکابر علماء نے اس سے مسئلہ لکھا کہ اجماع امت کو ماننا فرض ہے، اس کا مخالف اجماع کی مخالفت کرنا اور منکر جو ہے جہنمی ہے. اجماع امت کو ماننا فرض ہے. دیکھو کیا کرتا ہے، مانتے ہو نا؟ کہاں کا اجماع کا تھا؟ اجماع کہاں ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے بولے سر کافر نہیں. ہمارا کیا ان کا فتویٰ ہے علماء، اس کا امام حرم کا فتویٰ ہے کافر کا. بھیج دیا ہم نے، بھیج دیا سب، کتاب بھیج دی، وہ بھیج دی، سب بھیج دیے. کیا کرتے بھیج دیں گے، بھیج جاؤ. کی نہیں مان رہے بولو. اجماع کو ماننا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے لو میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ رامائن مہابھارت تو بول رہے ہیں. بولو خالی ایک آیت حدیثیں تھیں اجماع کو ماننے کے بارے میں. اب جو میری کتاب ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ہوگی تو 40 کی جو کتاب ہے، ایک صفحے کے اندر اتنا جامع طور پر ہے، ایک صفحے کے اندر اتنا جامع لکھا ہوا ہے سب اجماع کے بارے میں. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات ان کو دکھایا تو بولے بہت کچھ نہیں، ایک ہی صفحے میں تھا لکھا آپ نے. نہیں مانتے وہ لوگ. اور صحابہ کرام ہماری حجت ہے. کل یہ آیت آئی تھی جو درس سننے میں آپ لوگ، صحابہ کرام کی پیروی کرنے پر اللہ کی رضا ہے.
اللہ کی رضا ہے، جنت ہے اور کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کی مخالفت کرنے پر کیا ہو سکتا ہے بولو؟ من سب علی صحابی، جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے گے اس پر اللہ کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنت ہونے کے بعد رحمت نہیں ہوگی، رحمت نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی۔ گمراہ ہیں یہ لوگ، گمراہ ہیں۔ کب کیسا سمجھ میں آنا؟ کیا اتنا کھلا بول رہے ہیں؟ چھپا کو مگم کر کو بول رہے نہیں۔ اب اس سے زیادہ کون کھلا بولتا بولو بھائی، میں اتنا کھلا بول رہا ہوں۔ تو ویسا یہ بھی ان کو سمجھتا نہیں، کیا جی سمجھتا نہیں، سمجھنے کے واسطے دل و دماغ کھلا ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ دل اوندا ہوا ہے، وہ سب اوپر کو بھر جاتا ہوں، سمجھے نہیں؟ ابھی لوگوں کو ہو رہے کیا نہیں؟ پالیٹکس ہوگا دنیا کے یہ لینے کے لیے دودھ اگر وہ یہ بول تو چلے ہاں، دین کی محنت کرنے والے نہ دنیا میں حاصل ہو نہ نہ کرتا حاصل، وہی بول رہے ہیں۔ تو ان کو تو بہت سخت سزا ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہاں، تو علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے آپ بولنے سے، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ یہاں بھی عیاری چلی، سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ اے اللہ، اللہ سے کہہ رہے ہو تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ ہمیں بہت اچھے سمجھے صاحب، انہوں بہت بڑے ہی تھے، انہوں وہ جو ایک مولانا جو بولے کیا نام ہے ان کا، کون سے احمد الرحمان کچھ ہے، تبلیغ کا اصلی چہرہ۔ بولے میں چپ بیٹھا ہوں، نہیں میں بولتا ہوں پورے دنیا میں جو ہے سب پورا بتاتا ہوں، اور میں ثبوت سے بتاتا ہوں، ایک ایک چیز بتاؤں گا میں۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت سارے علماء بہت بالکل بے دھڑک کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو جو ہے تھوڑی ہمدردی ہے، تو یہ ہمدردی جو ہے آپ کو گمراہ کرے گی، یہ بتانا ہے مجھے۔ ولا ترکن الظلم، ظالم لوگوں کی ذرا بھی مت جھکو تم، ورنہ تم کو دوزخ کی آگ لگے گی۔ یہ جو فرقہ کفر میں، غلو میں، تحریف میں جو ہے ڈوب چکا ہے، واپس آنے کی امید نہیں اس کی۔ نہیں لکھا، میں نے لکھا۔ اب جو بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں بہت بڑے ہمدرد ہیں، میں لکھا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے رسالے الفرقان کے اندر فتنے تبلیغ کی سے امت کو آگاہ کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کیا کرتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری لکھاؤں۔ فتنے تبلیغ سے جو عالمگیر فتنہ بنا ہے، پوری امت کو آپ خبردار کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری کا لکھو۔ دیکھیں گے کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے یا تو اب کرنا چاہیے، اب یہ مے کا تو نکلا ہوا ہے، اب انشاءاللہ جون کی اس میں کچھ تو لکھنا چاہیے۔ بولتے رہتے ہیں ایسا ڈر کو تھوڑا بولے، ایسا نہیں، کھل کر بولو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو چلو جاؤ، اصلاح ہوتی ہے، بولے تھے چلو بلا لگ گئے ہوگا تم۔ جو آدمی ایک بار گیا اس کا ذہن بگڑ گیا کہ نہیں، دیکھو انہوں بندے ذہن بنتا، کہتا ہوں ذہن بنتا نہیں، ذہن بگڑتا ہے، یاد رکھو۔ کوئی دوسری بات مانتا ہے، وہ جو گیا دوسری بات مانتا ہے کہ بولو، قرآن کی بات مانتا ہے، حدیث کی بات مانتا ہے، پھر کیا ہے؟ ذہن بننا کیا ہے؟ ذہن ایک خاص قسم کا بن جاتا ہے جو کسی کی بات نہیں مانتا، قرآن حدیث کی بات نہیں مانتا، معلوم ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں وہ لکھا ہوں۔ تبلیغ بہت بڑا فتنہ اس لیے ہے کہ جو ہے جو آدمی گیا انہیں کسی عالم کی، اللہ والے کی، قرآن کی حدیث کی بات نہیں مانتا۔ اللہ والے کسی لیے کیا کرتے ہیں؟ پھینکو اللہ والے کو۔ قرآن حدیث کی بات نہیں مانتا انہیں، کس کی بات مانتا انہیں؟ ہاں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کا۔ جب تک اس کا آپ کو احساس نہیں ہوگا، تھوڑی بھی ہمدردی کرے تو سمجھو کہ ابھی آپ حق پر نہیں آئے۔ تھوڑی بھی، ہم تو بڑے بزرگ ہیں سمجھتے تھے، لیکن معلوم ہو گیا تھا نا ان کے تھوڑی چیزیں۔ اب تو بالکل علماء بالکل لالا کے رکھ رہے ہیں، ملفوظات تو کپڑے دیکھے ہمیں پڑے ہوں گے، لیکن بس اتنا یاد تھا مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، صحابہ کرام جماعتیں بنا کے نکلتے تھے، تو وہ کب نکلے گے صحابہ؟ جماعتیں بنا کے نکلے تھے صحابہ کرام، ہم نے جماعتیں بنا کے نکلنا چھوڑ دیا، اس لیے دین میں زوال آ گیا، بولتا ہوں۔ وہ کھٹک کو ہوتا تھا مجھے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ سب جو ان کے ملفوظات لے کر لوگ ہیں، سب چلانا سکتے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارا کام تو ایک ہی فتنہ نہیں، جتنے فتنے ہیں سب سے ہم نے آپ کو ہماری کتاب اس کا ثبوت ہے۔ اس وقت اتنی، خدا بول رہا ہوں، اس وقت اتنی تبلیغ کے فتنوں کے بارے میں ہم کو واقفیت نہیں تھی۔ میں کتاب لکھ کر 12 سال ہو گئے، میری کتاب جو لکھوں ضرور لکھتا تھا میں، ان کو کیا ڈرتا ہوں جب ایسا پوسٹ مارٹم کر، جماعت اسلامی کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، جماعت اسلامی کا آدمی کوئی دیکھ سکتا نہیں، ہم کو نگاہ ملا سکتا نہیں۔ اب جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے جماعت اسلامی کا، کوئی نگاہ ملا کے دیکھ سکتا نہیں۔
بس جا کر تم چمڑی کر تم فاسق ہو، فاجر ہو، جاہل ہو. کیا لکھا ہے؟ کوئی بھی لکھا نہیں. انہوں نے بولے جماعت سے جو انہوں نے لکھا ہے کوئی بھی لکھا نہیں. فاسق، فاجر، جاہل. جاہل ہو کے درس قرآن دیتا ہے؟ شرم آتی تیرے کو؟ اللہ کی طرف سے کھلواڑ کرتا ہے تو ڈاکٹر ہوا تو کیا ہوا، تو انجینئر ہوا تو کیا ہوا، پروفیسر ہوا تو کیا ہوا، درس دینا. تو یہ بھی اتنے ہی لکھا، یہ بھی اتنے ہی جاہل ہیں جیسے دوسرے لوگ جاہل ہیں. انہیں دنیا کے لیے ہوں گا بھائی، ڈاکٹر ہوں گا، انجینئر ہوں گا. وہ اس دین کے معاملے تو کیا جانتا ہے؟ ان کا امیر کیا جانتا تھا؟ 3 میقات 4 سال کے، 3 کیا اس سے زیادہ، بہرحال 15-16 سال امیر جماعت اسلامی ہند تھے. انہوں ڈائریکٹ ہم نے ان کو پوچھا آپ کیا پڑھیں؟ کچھ نہیں پڑھے. عربی پڑھیں، عربی زبان آتی ہے، کسی مدرسے سے پڑھیں عربی، دینی مدرسے سے آپ فارغ ہیں کیا؟ نہیں ہیں. عربی زبان پڑھیں کیا؟ نہیں. فارسی پڑھیں نہیں پڑھیں. تم کیا درس کیسا دیتے ہیں تمہیں پوچھیں ہے دیکھو اس میں. تو بہرحال جو ہے اس وقت جو ہے میں نے تبلیغ کے بارے میں اتنا ہی لکھا ہے کہ جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہے یہ ہے تزکیے کی ضرورت ہے. پازیٹیو انداز سے بات لکھی ہے. اگر اب کتاب لکھتا تو ان کا اس طرح پوسٹ مارٹم کرتا تھا. کوئی وہ تبلیغ کا اصلی چہرہ بنا خوب گالیاں دینے، کیا گالیاں دینے سے کیا ہونے والا؟ یہ تو اندھا ہے کیا، وہ ہے کیا، کتنی اصلاحی، کیا اصلاحی، عقیدی کی اصلاحی، کیا عقیدہ بگڑا. عقیدے پر نجات ہے. یاد رکھو پورا رمضان، گزشتہ رمضان ہمارا گزرا، ہم نے آپ کے سامنے اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ایمان اور کفر، 15 دن ایمان 15 دن کفر پر ہم نے جو ہے تفصیلات پیش کی. الحمدللہ کی کتاب پوری لکھا ہوں میں. اب کوئی آدمی آ کے کمپیوٹر سے کرنے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ کتاب آپ تک آ جائے. لکھ دیا ہوں جو پوری جتنی عقائد کی کتابیں سب سامنے رکھ کر جو ہے یہاں جو بیان کرتا تھا میں لکھ دیا ہوں. تو اگر کوئی آدمی کمپیوٹر سے کرے گا تو کتاب بن جائے گی، ایک 50 60 70 صفحے کی کتاب ہوگی انشاءاللہ. بہت کارآمد ہوئی کتاب. ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. ایمان کیا ہے معلوم نہیں لوگوں کو، جو چاہے بولتے پھرو. وہ بولا سر سے اس کو بولنے سے خراب بھی کیا کہتی ہے، بولنے میں خراب. یہ اتنے بڑے بزرگ کو ایسا بولتے ہیں، تیری دیوانہ اس کی عقیدے دیکھ، داڑھی مت دیکھ اس کی، اس سے بڑی داڑھی کس کی ہے بولو، اتنی بڑی ٹوپی ہے، اتنی بڑی جبہ ہے ان کا، سر سے ماتھا کا. قوم کے ہمدرد تھے انہوں، کیا دشمن ہے صاحب، اتنے ہمدرد تھے معلوم نہیں کیا کرنا ہمدردی. اب انہیں تھا حاتم تائی، حاتم تا اپنے آپ کو بیچ دیا تھا معلوم نہیں. کوئی بولے حاتم تک پکڑ لائے تو جو ہے وہ بادشاہ بولا اسے پکڑ لائے تو میں انعام دیتا ہوں. سب جنے ڈھونڈنے پھر رہے ہیں کیا کرنا ہے. کون کی بڈھی کے بڈھا بڈھی دونوں، انہیں حاتم تائی ہاتھ لگا تو ہم کیا تھی ذرا بادشاہ پھنسے دیا تو ہماری غربت جاتی کر کو باتیں کرتے بیٹھے تھے معلوم نہیں. انہیں سوچا میں چاہتا ہوں آگ پھڑا میں حاتم تائی مجھے لے کے چلو تمہاری اتنی غربت جائیں. دیکھ کوئی اپنے آپ کو بیچا ہے کہ بولو ایسا پکڑوایا اپنے آپ. تو ان کے بیٹے آگ بولے اللہ کے رسول ہمارا باپ ایسا کرا تھا نا، اسے کیا ہونے والا آخرت میں، آخرت میں کیا نہیں ملے گا تیرے باپ کو. بولے کوئی اتنا قربانی دیا کہ بتاؤ تیرے باپ کو آخرت میں کیا نہیں ملنے والا باپ ہے. کیونکہ وہ ایمان کا اقرار نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے کیا تھا، بس اس کو مل گیا. تو میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے. یہ جماعت عقیدہ پوری طرح بگاڑ رہی، بگڑا ہوا عقیدہ ہے، بگڑا لوگ تحریف شدہ. ان کے پاس جو دین کا جو ماڈل ہے وہ تحریف شدہ اور غلو شدہ ہے. سمجھا؟ وہ دین ان کے پاس ہے، وہ دین پھیلا رہی ہے. تو جب تک آپ پوری طرح کٹ کر اور لوگوں کو بیدار کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں. میرا کام تو یہاں ہے انشاءاللہ موقع پر میں اللہ اعلان بولوں گا. اب مسجد میں جھگڑے کرنا نہیں. سنو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب لوگ نگہبان ہو، تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں کل تم کو سوال کیا جائے گا. اب آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو میری ذمہ داری تھی کہ حق کیا ہے پوری طرح کھول کر رکھوں. بس جو امام ہے وہ لوگوں پر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی رعیت کے بارے میں. اور آدمی والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، اور مرد جو ہے اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے. اور وہ مسئول عن، جو اس کے ماتحت گھر والے سب پوچھے جائے گا. تو خالی کھلانا پلانا بھی دین کی بات بتانا ضروری ہے. دین کیسا چلے گا تم بولیں گے کیا صاحب جماعت بندت کیسے چلے گا دین؟ آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر والوں کو سدھارو، آپ کی ذمہ داری آپ گھر والوں کو سدھارو.
سمجھا؟ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو عالم ہے اس کی ذمہ داری ہے. کیسا دین پھیلے گا؟ تو وہ یہ صرف عالم کی ذمہ داری ہے دین پھیلانے کی. جاہل کیا کرے گا؟ جاہل جہالت پھیلائے گا. معلوم، یہ جاہل لوگوں کی وجہ سے جہالت پھیلی بھائی. یہ عالم کی ذمہ داری ہے، معلوم ہے نہیں؟ ہاں، علماء کو اچھا تھوڑا ہونا، ان کو چھوڑا نہیں. علماء کو دیکھو، تم دین کا علم ہے، تم دین پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، دین کا صحیح علم بتاؤ لوگوں کو، دین کے صحیح مسائل بتاؤ، اس کے واسطے مت بتاؤ. آخر میں کیا اینڈ کریں معلوم ہے نہیں؟ تم جو ہے پیسوں کے لیے، پیٹ کے لیے کتوں کو رزق ملتا ہے، کیا ختم کریں؟ آخر کا وہی پیج، آخر کا پیج جو ہے، تو نے حق چھوڑا اندیشے غربت سے فقط، ہے نا؟ تو نے حق کو چھوڑا غربت سے، اندیشے، سوچتا ہوں تو احساس دل دہل جاتا ہے. ہائے نہ تھی تجھ سے اس بات سے آگاہی، رزق تو اس دھر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کیا بتاؤں میں؟ کیسے کیسے جو ہیں. اب وہ نہیں، میں 40 دن میں جا رہا ہوں، میں اسے جا رہا ہوں. ایک عالم دعا کر رہا ہے، اللہ وہ مرکز کو اچھا رکھ. نظام الدین کی مرکز کس لیے دعا کر رہا ہے؟ ارے تیری دیوانہ، تو کہاں ہے، کدھر پڑا ہے؟ پھر تیرا دل اتنا کیسا ہوتا ہو گیا رے دیوانے. سوچو تمہیں. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں. والمرأۃ، عورت، رایۃ علی اہل بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے. کوئی مسئلہ نہیں. وہ عبد الرجلی، اور جو مالک ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا ذمہ دار ہے. وہ مسئول عنہ علی کل، خوب سن لو، ہر آدمی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہے اس کو کل سوال ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اس کو جواب دہی کرنی. اگر نہیں پہنچایا دین، یہاں یہ کہ جامع بات ہے، جن کی آپ نگہداشت کرنا ہے، کھلانا پلانا، ان کی صحت دیکھنا، تو اسے ان کا دین بھی دیکھنا ہے. بچے کے بارے میں اچھا کپڑے سلانا، کھلانا پلانا، دنیا کی چیزیں، دین یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. بیوی اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، اسے دین سکھانا یہ ذمہ داری. نہیں کرے گا ذمہ دار ہوگا، کل پکڑا جائے گا. ہر انسان تو جو ہے مسلمان جہاں بھی برائی دیکھے تم میں، تو برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹائے. معلوم ہے نہیں؟ ہاتھ سے مٹانا ہے، معلوم ہے؟ اس کے بعد زبان سے، اس کے بعد دل سے. یہ طریقہ ہے. نہیں، ہم صرف ریکویسٹ کرتے ہیں. کیا ہے ہوتا، زیادہ بولتا نہیں. میں جو لوگ لیے ہیں تو ہمارے انہوں جو ہے 50 روپے میں جو ہے کتاب مل رہی ہے، معلوم، سنگین فتنہ، زیروکس کاپی کرا کے. وہ آپ کے 4 کاپی میں ایک تو وہاں بھیجا ہوں، ایک 2 کوئی لیے ہیں، آپ کو دیں گے رقم. تو کسی کسی ہونا ہے کتاب جو ہے سنگین فتنہ، 104 کتابوں کا خلاصہ ہے. معلوم ہے یہ کتاب 104 کتابوں کا خلاصہ ہے. آپ جو ہے بغیر علم کی بات کریں گے تو پوچھیں گے کیا بول رہا ہے، کدھر بول رہا ہے، تھپڑ ماریں گے. کوئی تبلیغ ملا تو آپ کو بتاؤ ہے، تجھے کچھ نہیں بولو، یہاں ہے، دیکھ لے، دکھاؤ. میں دل سے نہیں بول رہا ہوں، یا موجود ہے سب. تمہارا بھراڑا ہے موجود ہے، اگر بتاؤ. ہم جو ہے ایسا نہیں بول رہے ہیں. بڑے بڑے علماء بولے اس بات ہے. تم فتنہ بنے ہوئے ہو، تم فتنے میں مبتلا ہو، لوگوں کو، دنیا والوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں. عقیدہ بگڑا ہوا ان کا، سمجھے آپ؟ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے دین کے بارے میں. یہ تم اگر سمجھیں گے تو تم بچ جائیں گے. نہیں، اے اچھا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی، ہوتا ہے کیا، اس سے اچھا کام کیا ہوتا ہے، کیا ہے، نمازیں اتنے پڑھے. ایک آدمی 1,00,000 نمازیں پڑھے، اگر اس سے عقیدہ بگڑا ہوتا ہے، نماز قبول ہوئی کہ بتاؤ. اسی کو صحیح سمجھ رہے نہیں وہ لوگ. ہاں، اوپر سے جو ان کے بڑے بڑے بولے تو اس لیے بڑوں کو لتڑ رہے ہیں. اور کیا ہے، تو بھی ان کا بھی جن کو علم نہیں وہی لوگ وہی سمجھ رہے ہیں کہ صحیح عقیدہ وہ ہے. ہم سمجھانے جا رہے ہیں، ان کو ماننے کو تیار نہیں. کیا فرماتے ہیں کابر تبلیغ جماعت اجید علماء دیوبند، تبلیغ جیسے مقدس کام اور نام کو بدنام کرنے والوں کے بارے میں. دیکھ، تبلیغ کو بدنام کیا ان لوگوں نے، معلوم ہے؟ تبلیغ کس کو تھی؟ غیر مسلموں کو تھی. کسی غیر مسلم کو دعوت دی کیا؟ بتاؤ. اللہ کے مسلمانوں نے جماعت پھیلا دی کیا؟ کب تک سدھرنے والے تمہیں؟ کہاں ہے ویسا، کہاں ہے جواب دینے سے کیا ہونے والا بھائی؟ تبلیغ کس کو ہے؟ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ غیر مسلموں تک دین پہنچانا ہے. پہنچایا آپ نے کسی غیر مسلم کو؟ ہاں، دین معلومات پہنچائیں گے. دین ہی معلوم نہیں تم لوگ کیا پہنچائیں گے تم لوگ؟ ہاں، تو یہ بہت بڑا آج کا عظیم گلوبل فتنہ ہے. تو اس لیے جو ہے آج آپ کے سامنے بات آئی. کسی کی بات، ہماری بات کر کو ہم نہیں بول رہے، کسی کی بات ہو تو قرآن اس کے مطابق دیکھو.
قرآن حدیث میں بات کرتا ہے کہ نہیں دیکھو نہیں بات کر رہا ہے قرآن حدیث کے مطابق ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیشہ آپ کو چوکنا رہنا ہے. ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نہیں کہہ سکتے ہیں بولے تھے آپ پوچھو ہم تو کھلیں گے، ہم برملا اعتراف کریں گے وہی سب ایسا نہیں بولنا تھا میں، تو اس لیے تو ہم کیا سب کتابیں رکھو بول رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی بات بغیر کتاب کے نہیں بولتے تاکہ کل اللہ کے پاس ہم کو گرفت نہ ہو. سر ادھر بگاڑ آئے سب یہ بول رہے ہیں لیکن اسٹارٹنگ میں ہمیں جاتے تھے تو دیہات میں وہ ہمیں مسلمان غیروں جیسے ہماری زندگی تھی بے شک. تب محنت تو ہونے کے بعد ایکچولی میرا بولے راون پوجا کرتے تھے لکشمی پوجا کرتے تھے کوئی نہ یہ بولنے کے بعد تھوڑا یہ سب چینج ہو بس ٹھیک ہے. یعنی غیر تو ہماری زندگی تھی وہ ایک فائدہ ہوئے نہیں کر کو نہیں. تو اب جو ہے یہ اس کا جواب اب ہم نے آپ کو کون بولتا تھا اگر ہوتا نہیں سوال جو نہیں بولے تو ہمیں کیا پاتے تھے ہمیں یوں چلتے تھے. نہیں یہ ہمارا سوال ہے. تو تعمیرات میں مضمون آیا وہاں سے تو وہاں انگلینڈ امریکہ کے حالات لکھے ہوں اتنے لوگ جو اسلام قبول کرے کون جا کے دعوت دے ان کو. اللہ ہدایت دینا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے سمجھے. وہ کیا لکھیں یہ مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آخر میں لایا نومت کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہماری محنت سے ہوا تمہاری محنت کیا نہیں ہے. اللہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے. انہوں کو کیسا مسلمان ہے بولو. ہر سال پہلے 10 لاکھ تھے اب 20 لاکھ 10,000 ہوتے تھے امریکہ میں. وہ 9/11 کا واقعہ ہونے کے بعد جو ہے 20,000 مسلمان ہو. کیسا ہو رہے ہیں نا سوچتے ہیں یہ خالی یہ چل رہا تھا ان کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا. اسلام ایسا ہے ان کا قرآن ایسا ہے یہ آتنکواد ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں یہ چل جائے. وہ کیا طبع دیکھیں گے وہ جاتے ہیں وہاں سے کون سی کتاب ان کی دیکھ لو ختم ہو. اللہ تعالیٰ دل کھول دیا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں کسی کو ذریعہ بنا دیا ہے. ان کو پوچھو ان کا انٹرویو لیول معلوم ہو رہا ہے کیسا تمہیں اسلام کو کرے صاحب تو نہیں ایسا ہوا وہ کیا. ایک دن ایسا ہو رہا تھا ہمیں وہ دیکھے پریشان ہوئے. وہ ان کو جا کون سی کتاب ہے ان کو جا پوچھے تمہیں کیا ہے کیسے مسلمان تمہیں کیا ہے. ہاں تو جب ہمارا دل کھل گیا تو کسی کو ذریعہ بنا ہے سمجھے آپ. تو یہ ذریعہ بنے ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کسی کو ذریعہ بنا سکتا ہے. یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے تو نہیں چھوڑا تھا ایسا بھی نہیں. تو وہ جو بول رہے ہیں انہوں 20,000 جو ہو رہے ہیں ہر سال وہاں کون سے لوگ جا کے تبلیغ کر رہے ہیں بولو. کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذریعہ بنا دیتا ہے کسی کو. کسی کی کتاب کسی کا لیکچر سن لیا کسی کا جو ہے وہ اب اس پر دیکھ لیا ایک ارے کیا بول رہے ہیں بس ختم. ایک بات سنتے ہی ایسا ہے کیا سوچنے شروع کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے دل. تم جو ہے اگر نہ قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لائے گا. تو بہرحال ہمارا کام آپ کے سامنے حق بات کو رکھنا تھا تو ہم جو ہے پوری اس سے رکھے ہیں. تو یہ کیا سب ان کے خلاف چل رہے تھے وہاں جا کے کیا ہے یہ مسئلہ رات دن وہ ان کے پاس وہ چلے رہتا ہے. یہ مت سمجھو غلط عقائد کا یہ کرنا یہ قرآن کا ایک علم ہے. بولا تھا پوچھتا مرتا اللہ کے بتا دو. غلط عقائد جو کچھ بھی ہیں اس کا رد کرنا قرآن کے علوم میں سے ایک ٹاپک میں سے ایک ٹاپک. تو کتنے غلط عقائد ہو گئے دیکھ رہے ہیں آپ. اس لیے ہم مشرکین کے منافقین کے وہ مشرکان کیا دیکھتے ہیں ہمارے اندر اتنے مشرک ہو گئے ہمارے وہاں کافر ہیں اتنے کافر ہیں یہاں ہو گئے اندر. تو یہ برابر سے ہمارے جو بڑے بڑے علماء یہی کام کرتے ہیں. فتنے باہر کے فتنے کو آپ بہت آسانی سے کرتے ہیں. وہ کیا چیز گنپتی ہے گنپتی یاد کرے بول بات نہیں با میں نہیں کرنا رہے آج چھوڑتا ہوں وہاں سے نہیں با ہمارا یہ یہاں اندر کے جو ہے پیرانگ نہ کو جاؤ گے تو نہیں وہاں سے پیرانگ نہ کو جاؤ گے تو ابھی نہیں کیا ہے ایسا تو اندر کی فتنوں کو روکنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو کوئی بھی تھوڑی سی بغیر رعایت کے ہم نے سب بتا دیا. درگاہوں کا ہو غیر مقلدین کا ہو بے دین کا ہو اور جو ہے یہ تبلیغ کا ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے جتنا کوشش کی ہے. تو بہت ساری کتابیں رکھ بیٹھا ہوں. اخلاص کا مضمون ہے شکر گزاری کا مضمون ہے فلاں ہے وہ اب بھی اتنا لکھ کر رکھا تھا. میں ابھی اتنے ٹاپک بولنا تھا ابھی تو وقت ہو گیا کیا کر سکتے اتنے ٹاپک لکھ کر رکھا تھا میں بولنے کے لیے. کچھ کو ابھی تو کچھ بھی یہ نہیں. تو کچھ لوگ جو ہے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. تو صحبت تو ضروری. تو ہمارے دن میں جو درس ہوتے ہیں اس میں آپ اٹینڈ کرو. بہت سے لوگ کیا سمجھیں ہم کو سب آ گیا سمجھ لیں. یہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے لوگوں کو. یہاں درس ہوتا ہے دوسرے باہر لوگ کے آ کے بیچارے درس کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں آتے یہاں رہ کر اتنا نزدیک رہ کر. مغرب کا درس ہوتا ہے عشاء کا درس ہوتا ہے
جو باہر سے آنے اور ان کو کیا مجبور بول سکتے ہیں بیچارے ہوتا رہے تو وہ غنیمت ہے. یہاں رہ کر کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر دینی فکر جو آ گئی وہ دیکھو. جو درس سے برابر اٹینڈ کرتے ہیں ہمارے مغرب کا ہے, عشاء کا ہے, صبح کا ہے, ان کی فکر کیسی بنی ہے, اور جو نہیں کر رہے ان کی فکر کیسی بنی وہ بھی ذرا دیکھو. بہت بڑا فرق دیکھ رہا ہوں. جو لوگ ہمارے برابر درسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں برابر سے, ان کی فکر الحمدللہ بہت اچھی فکر بنی. فکر کی اصلاح, تزکیہ, فکر کا تزکیہ, اس سے عقیدہ درست ہو جائے گا, عقیدہ سدھر جائے گا, اعمال سدھریں گے. بس یہ سدھارنا ہے ہم لوگوں کو. کیا سدھرنا ہے, عقیدہ سدھرنا. کیا کرتے ہیں بولو, کیا پیران خلاف بولتے ہیں جو میں کیا ہونا پیرا ہونا. دیکھو صاحب کو اللہ بھی ہونا, پیرا بھی ہونا. فلموں وہ کاٹ رہا تھا وہاں کیا ہے, نماز اور نیاز ایک فلم کاٹا تھا. کون کاٹا تھا کہ نماز پڑھا کیا نہیں ہوا, معلوم ہے نا. درگاہ کیا ہوا, درگاہ گیا تھے وہ دکھا رہا ہے اس کی کیا کیا کہ موٹے موٹے چھلے ہوتے دکھاتے ہیں. وہ ایک دم وہ چلا گیا, یہ گیا وہ گیا, ایک دم بھلا چنگا درگاہ جاتے. اب کتنا سر ہوتا دیکھو, تمہیں 10 نماز کرو, وہ فلم دیکھتی اس کا دل ہو. نماز پڑھے ہو کیا پتہ نہیں, وہ نماز کرے تو وہ. تو یہ جو ہے قوم کا مزاج اس طرح بگڑا ہوا ہے. تو آج ہم کو بہت سخت بولنے کی ضرورت ہے. علماء دیوبند نہیں بولے کیا کرنا, ان کی ذمہ داری ہے بھائی. شرک بدعت بول رہے ہیں, کیا بولو نا, چپ بیٹھ چھوڑے. کون بولتا نہیں, کیا ہمیں چپ بولتا نہیں. ہاں شرک بدعت میں بولنا ضروری تھا, بول رہے نہیں, بہت ٹھنڈا, کبھی موقع بولتے نہیں. وہ لوگ جان بھری لوگ بول چھوڑو گیا. رضا خانی کر بول کون کو ٹائٹل دیکھو بس. ارے کوئی بولنے والا نہیں. اتنے عرصہ, اتنے سندل, اتنے یہ اتنا محرم, کیا کوئی بولنے والا نہیں ہے. کیا ہے, مشکل ہے. غیر مخلص اتنا پھیلے ہوئے ہیں, کیا کوئی بولنے والا ہے, بولنے والا نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے ہمارا جب تک ایک محدود کوشش ہے اتنی کر رہے ہیں ہم, تو اس کے اندر ایک نیا یہ چیز شروع ہو گئی. تو کیونکہ ہمارے عقیدے کے بزرگ تھے لوگ, اس لیے ہم کو فکر بھی بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ فکر نہیں کی. دیوبندی عقیدے کے, ہمارے عقیدے کے, سی عقیدے کے لوگ تھے, انہوں بگڑ گئے نا بھائی, کرتا ہوں نا. وہ رضا خانی انہوں بگڑے پہلے چنو, پہلے دل میں بٹھا لی, کیا کرنا. اے اللہ رسول فتویٰ ہیں دیکھو ان کا, اس کا دیوبند کا, اس کا اس میں کون سا حیدرآباد کا نظام کا فتویٰ ہے. اولیاء سے مانگ سکتے ہیں پورا فل فتویٰ چاہیے. اب کیا بولوں, اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں, اولیاء اللہ تم نہ دیتے ہیں فتویٰ ہے. کیا کر سکتے ہیں, کہاں دین کیا رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دین کیا رہا بتاؤ. ان کو اللہ تعالیٰ پاور دیا ہے, ان کو سب یہ ہے, انہوں تمہیں مانگے تو دیتے ان. کیا ایسا رہتا تو کیسا ہوتا تمہیں بولو. بہت افسوس ہوتا ہے. جو ہمارے استاد عربی پڑھنے گئے تھے انہوں وہ تھے حضرت, اور کون نہیں. کیا بولیں گے, صبح اٹھ کو سلام پڑھتے رہتے تھے. صبح کی نماز بعد, صبح کی نماز بعد انہوں خود سلام پڑھتے رہتے تھے. پھر ان کے استاد میں محدث, ان کا نام محدث دکن شاہ عبداللہ شاہ صاحب, نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, اتنے لمبے ہیں. حدیث کی کتاب لکھے انہوں. صبح کی نماز سب لوگوں بیٹھ کو پڑھے بعد وہاں سے الفاتحہ کر بولتے تھے. وہ کتاب میں ان کے سامنے کیا ہے بولو تمہیں. تو ہمیں ان کی سب باتیں ماننا, کیا بولو. ہاں یہ فرق آنا تمہارے اندر. چپ کیا کرنا, پڑھنے کی ہوتا ہے, چپ پڑھنے کو آ گئے اور کیا کرنا. ٹھہر کو فتوے لاتے تھے نا, صبح ٹھہر کو سلام پڑھتے تھے. ہمارے استاد ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں سب تھے. ہمیں ہوتا چربی کتابیں پڑھے کرے وہ سب, ان کے ساتھ ٹھہرنا. اب کیا کرنا, صبح کو نماز جاتے تھے, انہوں بلا گیا تھے نماز, چلو گئے ٹھہرے. ہوتا کیا کریں, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے کسی کی بات کو بھی ہم جو ہے من ون ایز اٹ از لے سکتے نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, تمہاری بات کیسے لینا. ہمیں سب یہاں کو بول رہے ہیں, دیکھو یہاں تو بول رہے ہیں اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر. یہاں دیکھو اتنے بڑے مفسر بول رہے ہیں, یہاں جو ہے مولانا انہوں بول رہے ہیں. شیخ الہند کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو, جہاد کا جہاں بھی لفظ آیا ہے, لڑنا کیا لڑنا, جہاد کے معنی کسی جگہ بھی نہیں کیا. اور انہوں جہاں جہاں قتال کا لفظ آئے وہاں جہاد کیا. یہ دیکھو کتنا ریورس ہے, دیکھیں نا مینٹیلٹی کتنی فرق ہے. دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنا یہی سب سے بڑی خدمت ہے آج.
دین کو ایز اٹ از، دین کو صحیح انداز سے پیش کرنا بہت بڑی خدمت ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طالب علم ہے، کیا لے رہا ہے، ہمیں کیا بڑا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پرسوں گزشتہ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی جو ہم غور و فکر کریں 40 سال پہلے 77 کے ڈیٹ ہے اس پر، دیکھنا قرآن پر جو غور و فکر کر کے ہم جو نوٹس نکالے تھے اب تو موجود ہیں. وہ کل تفہیم القرآن نکلا تھا مولانا مودودی کی تفسیر، وہ تو ہم 74 میں لیے تھے. اندر پیج کے اندر جو ہے قرآن کی تفسیر کے اصول لکھ کر رکھا ہوں میں. تو جو ہمارے ان کو بلایا تھا میری کتاب کا اجرا کرنے بلایا تھا نا شیخ الحدیث صاحب، تو آئے انہوں 2 بجے آئے، کھانا وانا کھائے. گلبرگہ جا سکتے ہیں آپ؟ گلبرگہ کیا جاتے ہیں صاحب؟ اب تو اب تھک گئے ہوں گے، گلبرگہ کیا جاتے ہیں؟ بولا میں جا کو پھر آنا 9 بجے، پھر اب ہمارا سیٹرڈے تھا نا اس دن، اور رات کو آپ کو بیان کرنا ہے. ایسا کیا کروں سے بعد میں چپ پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے بولے 39 سال ہے. 39 سال ان کی عمر ہے. ہم 42 سال پہلے ہم قرآن پر غور فکر رہے، انہوں نے بیچارے 40 سال والے نہیں ہمارے سے، معلوم عمر ہی 40 سال ہے ان کی. ہم 45 سال سے 50 سال سے قرآن پر غور کر رہے ہیں. معلوم ہے ان کی توہین کرके نہیں بول رہا ہوں. وہ زمانے سے کب جب ہم سیکھے 1960 سے، جب سے ہم قرآن کو ہمارا تعلق ہوا ہے، حدیث کو ہمارا تعلق ہوا ہے، یہ لوگ کہاں پرسوں پڑھ کے آ گئے. وہ تو غور فکر کرنے کا ٹائم کہاں ملتا ہے؟ 77 دیکھو آپ کتنا ہوا، 40 سال ہو گئے. وہ تفہیم القرآن کب خریدے تھے؟ 74 میں. معلوم ہے اس وقت سے ہمارا درس کب چل رہا ہے؟ 9ویں جماعت سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ لگا ہے، یہ کوئی ہماری کمال کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو ایسی سہولت نہیں ملتی. تو بہرحال جو ہے ہمارا کام جو ہے، کس کے پیچھے لگ کو جا سکتے دینے کی ہم بہت بڑی جی، وہ بڑا رہا ہے، بڑا چھوٹا نہیں، یہاں فرق کر دیکھ لو. تو اس لیے آپ کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دل و دماغ کھلا رہے. کچھ بات ہم سے بھی غلط ہو سکتی ہے، ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو حق پر قائم رکھے. وہ دعا لکھے، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق، حق پر چلنا اور باطل سے بچنا آسان فرما دے. یہ دعا اللہ کی. قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑیں گے. بانی تبلیغ مولانا سے رحمۃ اللہ علیہ کا ہر صفحے پر لکھے ہونا. تو ذرا وقت زیادہ ہو گیا، ریپیئر وغیرہ ہو رہا تھا کر کے 11 بجے بند کرنا چاہ رہا تھا میں بند. تو بہرحال آپ کے پاس کسوٹی دی ہم قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں. دیکھو اس کا عمل، یہ عمل جو چلا ہوا ہے، اس کی بات ہے، کسی کی بات، اس شخص کا عمل، ان کے ذاتیات پر حملہ کرنا. ذاتیات پر حملہ کرنا کیا ہے؟ انہیں کیا روز کرتا کہ نہیں؟ یہ کیسا جی؟ یہ اس کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں. ذات پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیندار آدمی، اس کا عمل ایسا ہے. تو دیندار نہ کو پیش کروا، تو دنیا دار رہا ہمیں نہیں کرتے تجھے. اب بولتے ہیں نا سیاسی لوگ، کیا جی ہمیں نہیں صاحب، ہمیں دنیا دار لوگ ہیں جی، کھلا بولتے ہیں باپ بیچارے، کھلا نہیں صاحب، کیا دنیا دار لوگ صاحب ہمیں کھلا. ہمیں دین کے ٹھیکیدار بن کو آتے ہیں نا، ہمیں چیک کرنے والے تم نا قرآن حدیث سے. قرآن سے حدیث سے ہم آپ کو پرکھ کر دیکھیں گے، تمہارے عمل کو، تمہارے قول کو. یہ ان کی ذات پر حملہ ہے، ذات پر حملہ نہیں ہے. تم اپنے آپ کو پیش کیے ہو یہاں، سمجھے آپ؟ تو ہر شخص کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے قول کو دیکھو. تو بہت کم لوگ ہیں جن کا دل دماغ اللہ نے کھولا ہے. تو بولتا نا حق کی طلب ہے کیا؟ ایک بات، اس کا کھانا حلال ہے کیا؟ دوسرا، تیسرا یہ حلال سے وہ نصب ہے کیا؟ یہ 3 چیزیں ہی لکھ جاتا ہوں. جس کے دل میں حق کو پانے کی طلب اور تڑب ہے، صحیح حق ملا دیتا ہے. جس کا کھانا حلال ہے، جلدی وہ حق قبول کر لیتا ہوں. پھر جو صحیح و نصب ہے، حق کو اس کے لیے جذب ہو جاتا ہے. اس کے اندر نہیں ہے تو سب گڑبڑ ہونے والی، بھاگ کو جانا، دھڑ بھاگ جانے والا، حق کو قبول نہیں کرنے والا، الٹا سیدھا کرنے والا، اہل حق سے جھگڑنے والا. کیا بولتے ہیں؟ کیسا ہوگا آدمی جو ہے یا اللہ نظام الدین جو ہے مرکز کو تو یہ ہے، اس کو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر. اس کو تیری دیوانہ، تجھے حق باطل کی تمیز نہیں ہے، تو کیا پڑھا 10 سال 20 سال کیا پڑھا ہوا؟ دیکھ کئی لوگوں جماعت میں گئے، 40 دن گئے، 4 مہینے گئے، کیا کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر قائم رکھے، حق پر ہمارا خاتمہ کرے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة دائمة مقبولة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.